کوئی جواب نہ ہمیں دو، ہم تم سے کچھ نہیں پوچھتے، جوانوں ہمیں یہ بتا دو کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الذي خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تیری زندگی کا مقصد اسلام کو غالب کرنا ہے، تیری زندگی کا مقصد 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے، تیری زندگی کا مقصد دنیا میں اسلام کو پھیلانا ہے۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین لا شریک له وبذلك امرت وانا اول المسلمین۔ تیری زندگی کا مقصد مکہ مدینے کا تحفظ ہے، بیت اللہ کا تحفظ ہے، اقصی یہودیوں سے واپس لینا ہے، مسجدوں کو بنانا ہے، مدرسوں کو تعمیر کرنا ہے، حدیث پڑھ کے سنانی ہے، قرآن کی تعلیم عام کرنی ہے۔ تیری زندگی کا مقصد چوک چوراہے میں اسلام غالب کرنا ہے، ایوانوں میں اسلام کو پہنچانا ہے، کفر کو دلکارنا ہے، باطل کو رودنا ہے، شرک کو مٹانا ہے، بدعت کو ختم کرنا ہے۔ تیری زندگی کا مقصد دنیا میں خلافت کا نظام لانا ہے، تیری زندگی کا مقصد تہجد پڑھنا، اشراق پڑھنا ہے۔ آگے سے جواب دے گا نوجوان، میری زندگی کا مقصد 3 قسم کے جواب آپ کو اکثر سننے میں ملیں گے۔ میری زندگی کا مقصد سڑکوں پہ گھومنا، چوکوں چوراہوں میں کھڑا ہونا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ میری زندگی کا مقصد ویلنگ کرنا ہے، ویلر بننا ہے۔ میری زندگی کا مقصد لڑکیوں کی طرح حلیہ اختیار کرنا، لڑکوں کی طرح حلیہ اختیار کرنا۔ میری زندگی کا مقصد، نوجوان لڑکوں سے پوچھو، نوجوان لڑکیوں سے، ان کے ماں باپ پوچھے، رشتہ دار پوچھے، زندگی کا مقصد کیا ہے؟ آوارہ گردی، اسکول کے نام پہ آوارہ گردی، کالج کے نام پہ آوارہ گردی، یونیورسٹی کے نام پہ آوارہ گردی، اور بازار جانے کے نام پہ آوارہ گردی، اور تفریح کرنے کے نام پہ آوارہ گردی، اور پارکوں پہ جانے کے نام پہ آوارہ گردی، اور سیر کرنے کے بہانے آوارہ گردی، اور میرج ہال میں شادی کی تقریبات منعقد کرنے کے بہانے، منگنی کی گندی رسم بنانے کے حوالے سے، رسم اس لیے کہتا ہوں جو لوگوں نے اختیار کر کے رکھی ہے، بہانے آوارہ گردی ہے۔ حقیقت میں زندگی کا مقصد پتہ کیا ہے؟ کھانا، کھلاتے رہو، فاسٹ فوڈ، ہوٹلوں اور پارکوں میں جا کے کھانا میری زندگی کا مقصد ہے۔ اس کے بغیر میں جی نہیں سکتا۔ اور کھانے کے بعد سونا میری زندگی کا مقصد ہے، سو کر زندگی بسر کرنی ہے، اور سونے کے بعد اٹھنا ہے تو کھیلنا میری زندگی کا مقصد ہے، کھیل کود تماشے میری زندگی کا مقصد ہے۔ یہ ہے میری زندگی کے مقصد۔ سن لو، میں تمہیں چوک میں چوراہے میں نظر آتا ہوں، لڑکیوں کو تکتا ہوں، لڑکیاں لڑکوں کے پیچھے جاتی ہیں، آوارہ گردی ہوتی ہے، گناہ کی دعوت دیتی ہیں، موبائل کے گندے پیکج ہیں، سارے گندے نظام ہیں، گندے میسج بھیجے جاتے ہیں، ماں کا موبائل چوری کر کے بیٹی ظالموں سے رابطے کرتی ہے، گھر سے فرار ہوتے ہیں، کورٹ میرج، لو میرج۔ میری زندگی کا مقصد آوارہ گردی ہے، ماں باپ کی عزت پہ داغ لگانا ہے۔ باپ حاجی، باپ دیندار، باپ نمازی، اور اولاد گویے میراثی بانٹ، اولاد اس کی پسند کافر بے ایمان شیطان، اولاد ماں پردہ دار، اولاد بیوٹی پارلر کھولنے والی، ماں حیا والی، اولاد بازاروں میں گھومنے والی، ماں دین پسند اور بیٹی دنیا پسند اور بازاروں میں گھومنے والی اور دکانداروں سے سودے بازی کرنے والی۔ آج ہماری نوجوان نسل تباہ ہو کے رہ گئی، برباد ہو کے رہ گئی، قابو میں نہیں آتے، غصہ کریں گے، مزاج ان کے سخت ہیں، ماں باپ کو للکار دیں گے، ہم کسی کی نہیں مانتے، ہم کسی کو خاطر میں نہیں لاتے۔ آج کی نوجوان نسل کی زندگی کا مقصد یہ ہے، ہمیں کوئی نہ روکے، ہمیں کوئی نہ ٹوکے، سہیلیوں کے پاس، دوستوں کے پاس جائیں گے، کیبل کے سامنے بیٹھیں گے، فلمیں دیکھیں گے، گندے لوگوں سے رابطے ہوں گے، گندے لوگوں سے ملاقات ہوگی، نمازوں میں لیٹ ہوں گے، نمازوں میں تاخیر کریں گے، کرکٹ کے بیٹ پکڑیں گے، ویڈیو گیم کھیلیں گے اور سنوکر کلبوں میں جائیں گے اور اپنا وقت برباد کریں گے۔ ہماری جیب بھرتے رہو، امی ابو تمہاری ذمہ داری ہے، ہماری جیب میں پیسے ڈالو۔ پھر دیکھو ہم کرتے کیا ہے، دیکھو انگریز کا لباس پہنتے ہیں، دیکھو گلے میں گانی پہنتے ہیں، دیکھو میری بہن کا لباس
چوک چوراہے میں جائے بے پردہ ہو کے, موٹر سائیکل کے پیچھے بیٹھے بے پردہ ہو کے, نظروں میں حیا نہیں, غیرت کا وجود نہیں, عزت کا نام نہیں, شرم کا تصور نہیں. یہ میری بہن ہے, یہ فاطمہ کی ماننے والی, یہ عائشہ کا نام لینے والی, یہ خدیجہ کی بات کرنے والی ہے, یہ رقیہ زینب ام کلثوم کے تذکرے کرنے والی. کہاں ہیں وہ نوجوان, کہاں ہیں وہ عورتیں؟ زندگی کا مقصد ایک یہ ہے, آوارہ گردی, ویلنگ کرنا, گھومنا, دوڑنا, بھاگنا, سرکس میں جانا, موٹر سائیکل دوڑانا, بازاروں, نکروں, چوکوں, چوراہوں میں کھڑے ہو کے لڑکیوں سے رابطے کرنا, موبائل پہ رابطے کرنا, پیکج کروانا, گھنٹہ گھنٹہ باتیں کرنا, آوارہ گردی کرنا, پارکوں میں ملاقاتیں کرنا اور ان سے رابطے کرنا. اللہ کی قسم وہ بیٹی اسلام کی بھی غدار ہے اور ماں باپ کی بھی غدار ہے, وہ مکے مدینے والے کے فرمان کی بھی غدار ہے جو غیر محرموں سے ملتی ہے, رابطے کرتی ہے, بات کرتی ہے. اور وہ لڑکا بھی اسلام کا غدار ہے. اے محترم والدین, کھلی نظریں رکھو, پہرے لگاؤ. شیطان بڑا تیز ہے, اتنا اعتماد نہ کرنا, اتنا بھروسہ نہ کرنا. دیکھو بچی کے کام کیا ہے, دیکھو بچے کے کام کیا ہے. مت گندی تعلیم اپنی بیٹیوں کو دلاؤ. ایف اے بی اے ایم اے کروا کے پھر نظریں رکھتے ہو کہ کوئی اچھا سا لڑکا مل جائے. کون سا اچھا سا لڑکا؟ دینی تعلیم پڑھنے والا نہیں, کوئی ایم اے پی اے پاس, بی کام سی کام, چاہے امریکہ, چاہے برطانیہ, چاہے انگریزوں کی طرح شکل بنائی ہوئی ہو, وہ چاہیے ہمیں. اپنی بچیوں کو دین کی تعلیم دلاؤ, ان کو دیندار بناؤ. زندگی کا پہلا مقصد پوچھو تو کہیں گے آوارہ گردی. صاف سیدھی سی بات ہے, نہ ہم کسی کے قابو میں, نہ ہم کسی سے, نہ ہمیں کو پوچھ سکتا ہے, نہ ہمیں کو روک سکتا ہے. ماں باپ کہتے ہیں لاڈلے ہیں, پیارے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں جی. حالانکہ ماں باپ کی بھی پکڑ قیامت کے دن ہوگی, ماں باپ سے بھی پوچھا جائے گا. دوسرا زندگی کا مقصد, دوسرا طبقہ, ان سے سوال کرو. وہ کہتے ہیں ہماری زندگی کا مقصد دنیا پرستی, پیسہ, مال, دولت. بظاہر ماں باپ بڑی ان کی عزت کرتے ہیں, حالانکہ یہ نوجوان نسل بھی تباہ ہو رہی ہے. پیسے کی پجاری, مال کی پجاری, عہدے کی پجاری, گاڑی کی پجاری. اس کی منزل کیا ہے؟ ماں باپ کی نظروں میں بڑا نیک, نہ فجر, نہ ظہر, نہ عصر, نہ مغرب, نہ عشاء. ماں باپ کی نظروں میں بڑا نیک کیوں؟ 15,000 گھر میں لاتا ہے, 20,000 کماتا ہے, لاکھوں گھر میں بھیجتا ہے, بڑا نیک ہے. نہ کبھی قرآن پڑھا, نہ کبھی حدیث پڑھی, نہ کبھی اسلام کو پسند کیا, نہ کبھی تہجد, نہ کبھی اشراق, نہ ذکر, نہ اذکار, نہ دعوت, نہ تبلیغ, نہ گھر میں قرآن کا نام لیا. بچہ بڑا نیک ہے, پیسے میرے ہاتھ میں رکھتا ہے, ماں خوش, باپ خوش, بہنیں خوش, بھائی خوش ہے, فیکٹری جاتا ہے, سیدھا گھر میں آتا ہے, دکان کھولتا ہے. نہ اس کو دین کا پتا, نہ اسلام کا پتا, یہ نیک ہے. تائس عبد الدینار, تائس عبد الدرہم. یہ درہم کا پجاری, یہ دینار کا پجاری ہے. ماں باپ کی نظروں میں بڑا نیک ہے, یہ تو بڑا شیطان ہے. جو دین نہیں رکھتا, جو نماز نہیں پڑھتا, اس کا کس کام کی دنیا, مال و دولت. ابو جہل, اس میں کیا فرق ہے؟ ابو لہب میں کیا فرق ہے؟ دنیا کے پیچھے, مال کے پیچھے, دولت کے پیچھے. یہ دوسرا طبقہ ہے. آپ ان کے پاس جاؤ, بھائی نماز, بھائی درس, بھائی کلاس, بھائی آؤ جمعہ وقت پہ پڑھنے کے لیے, ساری باتیں کرو. کہیں گے ایسے ٹائم ہی نہیں ہے جی, حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں, مہنگائی بڑی ہو گئی ہے, ماں باپ ہیں, گھر کے معاملات ہیں, ٹائم ہی نہیں ہے. جب فرشتہ آئے گا نا ملک الموت جان نکالنے کے لیے, تو کہنا کہ ٹائم مجھے دے دو, یا کہنا میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میرے پاس وقت نہیں ہے, ٹائم ہی نہیں. اور انہی بزی مصروف لوگوں کے پاس جاؤ اور کہو رب کا گھر بنانا ہے, مسجد بنانی ہے, اور اللہ کا گھر تعمیر کرنا ہے, اور مدرسہ بنانا ہے, اور مجاہدین سے تعاون کرنا ہے, تعاون کرو. آگے سے کہیں گے بے روزگاری بڑی ہے, فارغ بیٹھے. یہ دوسرا طبقہ ہے. اور تیسرا طبقہ کون سا ہے؟ آپ سوال کرو ان سے, تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ نوجوانوں سے پوچھو تو کہیں گے جی صبح 6 بجے کالج جاتے ہیں, 2 بجے آتے ہیں, 4 بجے پھر اکیڈمی جاتے ہیں, رات 10 بجے واپس آتے ہیں. یہ زندگی کا مقصد ہے ہمارا. اندھے ماں باپ, دشمن ماں باپ, اسلام کے مخالف اپنے بیٹے کو تم نے دنیا کی نظر کر دیا.
14 घंटे 12 घंटे दुनिया की तालीम गंदी के लिए नावल, डाइजेस्ट, ड्रामे और पूमे और कॉलेज और काफरों को हीरो बनाने वाली तालीम, गंदे प्रोफेसर, गंदे लेक्चरर। जो तौहीद वाला नहीं वो गंदा है, जो नमाज नहीं पढ़ता वो गंदा है, जो अकीदा सही नहीं रखता वो पलीद इंसान है। दोस्तों, उनसे अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, उनसे अपने बच्चों को तालीम दिला रहा है, ये मुहज्जब बेटे को बना रहा है। पूछो अपने बच्चे से, पूछो दीन के लिए कितना वक्त है। सुबह से लेके इशा तक जी बच्चे को मसरूफ बड़ा हमने रखा हुआ है। इतना मसरूफ तेरा बच्चा हो गया है, ना तबलीग, ना दीन की दावत, ना नमाज, और बड़ी मुश्किल से नमाज पढ़ेगा। सिर्फ 5 नमाजें, 2.5 घंटे दीन को और 14 घंटे दुनिया को, और ड्रामे याद करे और नावल और सारा कुछ पढ़े और उनके पीछे लगे। बता केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, बता कब्र के अंदर जवाब तू क्या देगा। बता रब के सामने मन रब्बों का, मन दीनों का, मन नबियों का सवाल होगा। तूने